440 سے 460 پیسنجرز اس ٹرین کے اندر سوار تھے۔ سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ جو پٹری تھی اسے دھماکہ خیز مواد سے جو ہے اڑایا گیا۔ ٹرین کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ بھی کی گئی ہے، لوگوں کی آئیڈینٹیز کو چیک کیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا ہے۔ اب تک 13 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے ان کو یہ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر لے کر گئے ہیں۔ پورے منظم طریقے سے حادثے کو جو ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل اور غلط رنگ بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ پیش آیا ہے پچھلے ویلاگ کے اندر ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکے۔ میں اس کے بارے میں اب کافی حد تک ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نے شیئر کی ہیں اور جو بھی مختلف سورسز سے جو انفارمیشن گیدر کی ہے اس کی ساری تفصیلات جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ میں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن دیر سے آئے لیکن ٹھیک آئے۔ میں جلد بازی کے اندر جو ہے وہ کوئی غلط انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور پچھلا ویلاگ جو ہم نے ریکارڈ کیا اس وقت ہمارے پاس بہت بیسک انفارمیشن تھی۔ صرف یہ پتہ لگ رہا تھا کہ جناب اس ٹرین کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا کیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی کافی حد تک ڈیٹیلز جو ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں، اور کوئٹہ سے بھی، بلوچستان سے بھی اور سیکیورٹی فورسز کے ذرائع سے بھی ہم نے مختلف سورسز سے جو ہے یہ انفارمیشن ہم اکٹھی کی اور آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ فیکٹ چیک بھی کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نے پچھلے 12 گھنٹے میں دیکھا ہے کہ پورے منظم طریقے سے چند اکاؤنٹس کی جانب سے جو ہے اس پورے سانے کو، حادثے کو جو ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل اور غلط رنگ بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم فیکٹ چیک ضرور کریں گے۔ اچھا جی، ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن کیا ہے، آئیے ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار بھی نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ سب سے پہلی انفارمیشن یہ ہے کہ جناب اس جو ہمارے مختلف سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے، اندازاً 440 سے 460 پیسنجرز اس ٹرین کے اندر سوار تھے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ٹرین تھی یہ کوئٹہ سے پشاور کی طرف جا رہی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ سرکاری ملازمین یا سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ ابھی تک آئیڈینٹی کے حوالے سے کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس جگہ پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں پہ موبائل سگنلز یا کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو ایریا بتایا جاتا ہے یہ مچھ کے آس پاس کا یہ ایریا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ حادثہ جو ہے یہ پیش آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہمیں اور ملی ہے اس کے مطابق یہ پورا جو روٹ بنتا ہے جہاں سے یہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ٹریول کر رہی تھی، اس روٹ کے درمیان میں، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کے درمیان میں تقریباً 7 مختلف ٹنلز آتے ہیں۔ اچھا، میں نے خود بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے لاہور سے بلوچستان جو ہے کوئٹہ میں نے بائی ٹرین کئی دفعہ سفر کیا ہے، ابھی ریسنٹ نہیں کیا لیکن کئی سال پہلے کیا ہے، تو مجھے کافی حد تک ٹرین کا تو مجھے آئیڈیا ہے، میں صرف اس حد تک ہی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ اس کی ٹرین جو ہے وہ کافی حد تک، مطلب جس طرح آپ ایک زمینی ٹریول ہوتا ہے نا کہ بالکل اسٹریٹ ٹریول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ اترائی بھی آئے گی، چڑھائی بھی آئے گی، اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کا ٹرین ہے، تو جس کی وجہ سے ٹرین جو ہے وہ کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سلو ہوتی ہے، اس کے اپنے مطلب ڈرائیور کو جو ہے وہ جو ٹرین ڈرائیور ہوتا ہے اسے اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ٹنلز کے حوالے سے جو ہے وہ اور بھی زیادہ وہ جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ اب چند ذرائع جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹرین جو وہاں پہ گئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے جو وہ ریل تھی، جو پٹری تھی، اسے دھماکہ خیز مواد سے جو ہے اڑایا گیا۔ اب یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہے بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کا کہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ پٹری کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑاتے ہیں تاکہ ٹرین سب سے پہلے تو رک جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس ٹرین کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف جو اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ کئی دفعہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ ہیئر ڈریسرز جو ہیں ان کو خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور ایسے ہیئر ڈریسر جو پنجاب سے یا سندھ سے جو ہے وہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے وہاں پہ، تو ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں چند سورسز سے وہ یہ ہیں کہ اس ٹرین کے اوپر بھی جو ہے ان دہشت گردوں نے یہاں پہ آ کے بھی لوگوں کی آئیڈینٹیز کو چیک کیا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا ہے ان کی آئیڈینٹیز چیک کرنے کے بعد۔ اچھا، دوسری بات جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں
اب تک 13 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور فورسز کی جانب سے جو ہے وہ فی الحال 80 مسافر جو ہیں ان کو رہا کر کے جو ایک جو ٹرین تھی، ریسکیو ٹرین جو تھی، اس کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے، اور مچ اسٹیشن کے اوپر جو ہے ان کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو ایریا جو بتایا جاتا ہے، یہ ٹرین گڈالار اور پیرو کنری اس ایریا سے بیسکلی گزری تھی جب یہاں پہ یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے ان کو یہ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر لے کر گئے ہیں۔ اب چند اکاؤنٹس کے مطابق وچ از ناٹ کنفرمڈ یٹ، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو بھی جو ہے وہ ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب نے جو ہے یہ بات کل رات کو جو ہے وہ پروگرام کے اندر کہی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان بچوں اور عورتوں کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت احتیاط برتنی پڑ رہی ہے کہ ہم آپریشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے، یعنی جو فل فورس کے ساتھ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ انہیں ڈھال بنا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے بلکہ اسپیسیفکلی کہا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ انہوں نے خواتین کو اور بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ابھی بھی یہ میں آپ کو یہ پہلے ٹائم بتا دوں کہ میں اس وقت یہ ویلاگ جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو 12-1 بجے کا بھی ٹائم ہوا ہے جب یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ انفارمیشن اس ٹائم کے مطابق ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تب تک کی انفارمیشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو جائیں۔ اچھا، ایک سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت میری اطلاعات کے مطابق، کوئٹہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ ان مسافروں کی فیملیز ممبرز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک پوری ٹرین کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا جائے، جس طرح جہاز ہائی جیک کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک قسم کی ایک ٹرین ہائی جیک کی گئی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں سے پیسنجرز کو اتار دیا گیا ہے، اور اتار کے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہاں سے لے گئے ہیں۔ میں 3-4 چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو اس طرح کے دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ لوکل انٹیلیجنس یا کسی مخبر کے بغیر نہیں ہوتے۔ یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مخبری ہوتی ہے، جس میں ظاہری بات ہے یہ بھی نوٹ کیا گیا ہوگا کہ جناب یہاں سے سرکاری افسران یا اہلکار جو ہیں وہ کتنے اس ٹرین کے اوپر موجود ہیں، وہ کوئی چھٹی کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے بعد بیسکلی دہشت گردوں کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ عام طور پہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی جانب سے کی جاتی ہیں تو یہ اس کی ویڈیو فوٹیج بھی بناتے ہیں تاکہ پروپیگنڈا کے لیے جو ہے کل کو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا جا سکے۔ اس بارے میں ایک چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو میں پچھلے 12 گھنٹے سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے ایک فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ ایک اکاؤنٹ ہے ارسلان بلوچ، اب اس نے یہ پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس ہے، یہ اس طرح کے بہت سے اور اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے ماؤتھ پیسز ہیں یا پی ٹی آئی فیورڈ ہیں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان اکاؤنٹس کی جانب سے یہ فوٹیج جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ارسلان بلوچ نے بھی یہ شیئر کی ہوئی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے جی بلوچستان میں ہونے والے ٹرین حملے کی فوٹیج۔ ٹھیک ہے، اب ان گدھوں کو، ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ فوٹیج جو ہے نا یہ پرانی ہے، یہ کوئی لیٹسٹ فوٹیج نہیں ہے، یہ 15 اپریل 2022 کی یہ فوٹیج ہے، اور یہ ایک بھارتی نے پہلے اس کو بلوچستان کا شو کر کے جو ہے وہ آلریڈی ٹویٹ کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جب اس طرح کی جو پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں تو بیسکلی آپ وہی حرکت کر رہے ہیں جو وہاں پہ بھارتی اکاؤنٹس کر رہے ہیں۔ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سے کہ آپ اینٹی پاکستانی ہیں، میں اس قسم کی جرنلزم نہیں کرتا، لیکن بیوقوفی اور گدھوں والی حرکت آپ وہی کر رہے ہیں جو وہاں کے پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کو ہوس کس چیز کی ہوتی ہے، ان کو اس چیز کی ہوس ہوتی ہے کہ ہماری ریچ بڑھ جائے گی، ہماری ری ٹویٹس بڑھ جائیں گی، کوئی 4 فالوورز ہمارے پاس اور زیادہ آ جائیں گے۔ اس کے اندر ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایک پروپیگنڈا ویڈیو جو ہے آپ اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ یہ حادثے کے بارے میں نہیں بتا رہے، آپ بیسکلی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ہم خود پیکا کے ایکٹ کے خلاف ہیں اور میں نے اس کے اوپر اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے، لیکن جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور اس قسم کے جب ان لوگوں کے اگینسٹ کارروائی ہوتی ہے پھر یہ چیخیں مارتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے بوجھتے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ میں صرف ایک اکاؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کے اور بہت سے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے یہ فوٹیج جو ہے اس طرح شیئر کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب سے کل سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اور جب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انڈین میڈیا جو ہے اس کے اوپر لٹرلی مطلب بغلیں بجا رہا ہے اس حادثے کے اوپر، اور اس کے اندر وہ ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ جناب بی ایل اے والے جو ہیں وہ کیا انہوں نے کمال کر دیا ہے اور وہ تو ہیروز ہیں اور وہ بڑا کوئی زبردست کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ان بے شرموں کو اس بات کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ اس ٹرین کے اندر جو ہے عورتیں اور بچے اور بوڑھے بھی وہاں پہ موجود تھے۔
ایک شخص کی BBC اردو نے جو ہے ایکچولی انہوں نے اس کا کوٹیشن دیا کہ ایک شخص جو ہے وہاں پہ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جی میرے والد صاحب جو ہیں اس ٹرین کے اوپر سفر کر رہے ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں, ان کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ لوگوں کا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا اپنے پیاروں سے. ٹھیک ہے, اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ وہ کس کرب میں سے گزر رہے ہوں گے, کس تکلیف میں سے گزر رہے ہوں گے. اور اوپر سے اس قسم کے اکاؤنٹس, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ارسلان بلوچ جیسے, وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے جو ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ انہوں نے اس کی مذمت کی, وچ از اے گڈ تھنگ. میں یہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس حادثے کی مذمت کی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے یہ الزام لگتا رہا ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز کو جب کبھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا وہ جب کسی آپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کی مذمت کی اس واقعے کی. لیکن آپ سے جڑے یا آپ کے فالوورز کے چند اکاؤنٹس کی جانب سے اس طرح کے پروپیگنڈا بھی ہوئے ہیں, اور بھارت نے ان اکاؤنٹس کو ایکچولی کوٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ جناب بہت بڑی وکٹری, تو بہت کمال کر دیا, بہت یہ کر دیا. الٹیمیٹلی ذہن میں رکھیے گا یہ پاکستان کو ڈینٹ کرنے کی کوشش ہے. ڈینٹ نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ڈینٹ نہیں کر سکتے. یہ اس قسم کے دہشت گردی پھیلانے والے جو عناصر ہیں, یہ کوئی آج سے نہیں, کئی دہائیوں سے حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ ان کے بیکرز کون ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کا ایک اپنا پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے, ان کا ایک اپنا جو ہے وہ یہ ایول ان کا پلان ہے پاکستان کے اندر اس قسم کی شرپسندی پھیلانے کا. اس کا حصہ مت بنیے. میں صرف یہ درخواست کر رہا ہوں, اس کا حصہ مت بنیے, اپنے آپ کو اس سے دور کیجیے. میں ایک اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ افیلیٹڈ ایک اکاؤنٹ تھا, وین آئی سے افیلیٹڈ اکاؤنٹ آئی مین جو ان کا سپورٹر اکاؤنٹ ہے, دس از واٹ آئی مین. اس نے ایک اور اس نے جو ہے وہ جھوٹ بولا, یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس نے کیا کہا کہ جناب جب یہ حادثہ پیش آ رہا تھا سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پتہ نہیں کسی لیڈر کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا مار رہی تھی, جبکہ یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جو اس نے فوٹیج شیئر کی ہوئی ہے وہ فوٹیج بھی پرانی ہے. تو برائے مہربانی اس طرح کی حرکتیں مت کیجیے, اس سے آپ اور بھی زیادہ جو ہے. اس سے پہلے بھی ایک ہمارے فوجی آفیسر تھے, جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے اوپر بھی بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ نے جو ہے نا اس کے اوپر بڑا جشن منایا تھا اس کے اوپر, جو کہ شرم کی بات ہے, لٹرلی شرم کی بات ہے. پورے پاکستان کو اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے. ایسے موقع کے اوپر جب آپ کے ایک حصے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کو, عورتوں کو, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو اس موقع کے اوپر آپ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی, میں نام نہیں لوں گا, لیکن میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جا کے نوٹ کیا. آئی وینٹ ٹو ایکچولی ڈفرینٹ اکاؤنٹس کہ کون کون سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ کئی ایسے اکاؤنٹس جو بلوچ رائٹس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا وہ کوئی غلط بات ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں کیٹیگوریکلی بتا دوں, مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہری بات ہے بلوچستان کے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ ہمارا ہی خون ہے, ہمارے جسم کا حصہ ہیں. وہ اگر ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو صحیح اٹھائی جاتی ہے. لیکن میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ جب اس طرح کی کوئی دہشت گردی والی حرکت ہو یا وہ پھیلانے کی کوشش کی جائے تو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے, اس کی پھر آپ مذمت بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ کے لیے صرف آواز اٹھائیں, دوسری سائڈ کے لیے آپ بالکل خاموش ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ابھی بھی تقریباً وہاں پہ جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ بھی چند لاشیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ابھی تک ان کی نہیں ہو سکی ہے. سو اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ, لیکن اب وہ دہشت گردوں کی لاشیں ہیں, وہ پیسنجرز کی لاشیں ہیں, وی ڈونٹ نو. سو لیکن میرے پاس جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں 10 سے 11 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کی وجہ سے دہشت گردوں کی باڈیز بھی ہو سکتی ہیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. دوسرا جناب اسی سلسلے میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے BLA, اس نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ وائس آف امریکہ نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کئی جو یہاں پہ لوگ موجود تھے اندر جن کو یرغمالی بنایا گیا ہے, جن کو یرغمال کیا گیا ہے, انہیں جو ہے وہ ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک وی ڈونٹ نو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے, اور انہوں نے دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں شامل تمام سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کے حوصلے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلند ہے, اور انشاءاللہ جلد دیگر افراد کو بھی جو ہے وہ ریکور کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب
سوشل میڈیا پر پاک فوج اداروں اور سیاسی شخصیات کے خلاف توہین آمیز پوسٹ لگانے پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے 7 افراد کے خلاف 2 مقدمات جو ہے وہ درج کیے ہیں. اس میں جو ہے وہ شہباز گل، عادل راجہ، وقار ملک، احمد نورانی اور شفیق الرحمان، اور جبکہ ایک اور مقدمہ جو ہے تحسین الرحمان کے خلاف بھی جو ہے وہ درج کیا گیا. تحسین الرحمان جو ہے وہ بتایا جاتا ہے رسول پور جٹا کا رہائشی ہے اور اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ملکی اداروں کے خلاف توہین آمیز پوسٹ جو ہیں وہ پوسٹ کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ یہ کارروائی ہوئی ہے. کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے جو فوکل پرسن ہے نعیم حیدر پنچوتا، ان کے درمیان کچھ کھٹ پٹ ہو گئی تھی. نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ہے وہ کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے بڑا کیٹیگورکلی ان سے میں نے پوچھا کہ جی کیا ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ جو ہے سنا ہے کافی تو میں ہوئی ہے. تو انہوں نے اس کو حشپ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، انہوں نے بلکہ اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا علیمہ باجی ہماری والدہ کیا درجہ رکھتی ہیں، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فکر رکھتی ہیں، بڑھا چڑھا کے جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں. مقصد اور کاز ہم سب کا عمران خان صاحب اور دیگر کی رہائی اور حقیقی آزادی، آپ سب اس کے اوپر فوکس رکھیں. اچھا ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیز آر ناٹ گڈ آپٹکس کہ عمران خان صاحب کی بہن اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما جو ہے وہ آپس میں بھیڑ رہے ہیں. لیکن آبویسلی جو ٹینشن تھی اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. بلکہ پاکستان تحریک میں نے تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو یہ کہا بھی، میں نے کہا جی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فوٹیج کے اندر جو ہے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں کہ کسی جرنلسٹ کو، اب مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، کہ جی آپ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں یہ جرنلسٹ کے لیے نہیں ہے، میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری آپس کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پھر بھی ویڈیو لیک کرتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ویڈیو تو کٹو نا باہر. تو ویڈیو جو ہے وہ پھر بھی لیک ہوگی، وہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا چھپ کے اور اس نے لیک بھی کر دی. تو خیر دس از واٹ ہیپنڈ. اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے بھی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے کچھ تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے علیمہ خان کے رویے سے مجھے افسوس ہوا ہے، خان صاحب ایسے رویوں سے باخبر ہیں. انہوں نے علیمہ خان کو کہا تھا کہ آپ پارٹی کے لوگوں سے ایسا رویہ نہ رکھا کریں، اور خان صاحب نے پوری قیادت کو ہدایت بھی دی تھی کہ علیمہ خان کی کسی بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو آپ علیمہ خان کی کال ہی نہ اٹھائیں. تو میں نے جو ہے اسی لیے علیمہ خان کو میں نے بلاک کر دیا ہوا ہے. تو یہ بھی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی، انہوں نے علیمہ خان کو بلاک کر دیا ہوا ہے. میرے خیال میں انہوں نے بھی ان کو بلاک کیا ہوا ہوگا موسٹ پرابلی، اگر اتنی ناراضگی ہے آپس میں. انہوں نے کہا پوری پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ علیمہ خان کا پارٹی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور یہ بات عمران خان نے ایک دن جیل میں دوران سماعت 20-25 رہنماؤں کی موجودگی میں جو ہے انہوں نے ہم لوگ موجود تھے، جس میں بیرسٹر گوہر علی محمد خان، عامر ڈوگر، یہ سب لوگ موجود تھے. ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب سے میں نے سوال کیا تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے حوالے سے. میں نے کہا جی جہاں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک لڑائی یہ والی بھی چل رہی ہے کہ ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کو کیبنٹ میں شامل کریں، اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ شامل نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی محمود خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ تیمور جھگڑا صاحب کے اگینسٹ جو ہیں وہ چند انکوائریز چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے شامل نہیں کیا گیا. اور کچھ پینشن فنڈ سے جو ہے وہ پیسے نکالنے کا بھی بیسکلی اس کو کہیں اور یوٹیلائز کرنے کا الزام ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں. یہ مجھے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ حد تک صحیح ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. اچھا جی اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. سوالات، سوری آپ کے سوالات بھی کچھ آئے ہوئے ہیں. تو ایک سوال آیا جی ظفر اللہ صاحب کا کراچی سے، منصور بھائی عمران خان پنجاب کے جیل میں ہیں اور یہ لوگ خیبر پختونخوا میں احتجاج کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ ڈر کی وجہ سے خیبر پختونخوا سے باہر احتجاج نہیں کر سکتے، اور آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیے ظفر صاحب، اس میں ایک ریزن تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے انہیں وہاں کی لوکل سپورٹ حاصل ہے، یعنی اپنی حکومت، اپنے وسائل، کوئی پولیس کا ڈنڈا نہیں، کوئی آنسو گیس نہیں، ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی ہوگا وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا زیادہ بہتر سمجھے گا. پیپلز پارٹی بھی آج چاہے گی نا کہ گڑھی خدا بخش میں جلسہ کیا جائے یا سندھ میں کیا جائے، جہاں پہ پوری مشینری ہمیں سپورٹ کرے گی، سب کچھ ہوگا. تو یہ اس کی ریزن. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پنجاب والی سائڈ پہ آئیں گے تو یہاں پہ مریم نواز کی حکومت ہے، اور وہ ڈنڈا بھی چلاتی ہے، وہ آنسو گیس بھی پھینکتی ہے. یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ جناب سید کمال شاہ صاحب کا سوال ہے، منصور علی خان صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو صحافی اور کئی ویلاگرز پاکستان سے باہر بیرون ملک چلے جاتے ہیں ان کو ویزا کس طرح ملتا ہے، اور بیرون ملک ان کا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ شاہ جی ویزا جو ہوتا ہے وہ تو اب مثال کے طور پہ شہباز گل ہے، شہباز گل کے پاس تو گرین کارڈ ہے، تو اس کے بعد تو گرین کارڈ ہولڈر ہے. پھر ان میں سے کئی ایسے ہیں ان کے لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہیں وہ تو ہیں ہی ڈیول سٹیزنس، اب سے نہیں ہیں، کئی سالوں سے ہیں.
تو ان کے لیے کیا آنا جانا ان کے لیے کوئی پرابلم ہے؟ ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا ان کا گزارا کس طرح ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا ٹٹ پونجی ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں کتنا پیسہ کماتے ہوں گے؟ میں جب بار بار کہتا ہوں, میں خاص طور پہ شہباز گل کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی بتا نا لوگوں کو کتنے پیسے بنائے ہیں. لوگوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو پتہ تو لگے نا, ان کا رائٹ ہے بھائی. جب آپ اس آڈینس کو کیٹر کرتے ہو, آپ ان کے لیے بیٹھ کے ہو, آپ پارٹی عہدیدار بن, آپ یوٹیوبر گئے ہو اور پی ٹی آئی کو پوری طرح کیش کر رہے ہو, تو ان کو بتاؤ کتنے پیسے بناتے ہو. تو شہباز گل جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار ڈالر بناتا ہے مہینے کا. 20 سے 25 ہزار ڈالر. 20 سے 25 ہزار ڈالر کا مطلب ہے تقریباً کوئی 60 70 80 لاکھ روپے اپروکسیمیٹلی تو مہینے کا. تو یہ بڑے پیسے ہیں اگر آپ نے باہر رہنا ہو. آپ کے اگر 20-25 ہزار ڈالر آپ بنا رہے ہیں, امریکہ کے اندر آپ موجود ہیں, تو آپ کا بڑا ایک اچھا لائف سٹائل ہو سکتا ہے. ایک اچھا سا گھر ہو آپ کے پاس, وہ آپ نے رینٹ پہ لینا ہو, آپ نے وہ جو ہے وہ کھانا پینا کرنا ہو. مجھے ان کی فیملی کا تو پتہ نہیں ہے, ظاہری بات ہے, میں اس طرف جاؤں گا بھی نہیں, لیکن آپ کا 7-8 ہزار 9 ہزار 10 ہزار ڈالر میں بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو 10-15 تھی جیب وچ پاؤ, 10 نال زندگی گزارو. ہور کی چاہیے, زندگی چل ہے, نہ ڈنڈا, نہ آنسو گیس, نہ چل, نہ جیل میں جانا, نہ چیخیں مارنا, نہ ادھر بھاگ, نہ ادھر بھاگ. تجھے خسمانو کھاؤ پہ کہ آپ اپنی ویڈیوز بناتے رہیں. لوکل جو وہاں کی پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ کٹ کھائے گی بیٹھ کے ساری, آپ اپنے پیسے جوڑ دی جائیں. تو بس ٹھیک ہے بھائی, یہی حساب کتاب ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے بہتر استعمال کوئی نہیں کر سکتا تھا میرے خیال میں. اس سے بہتر ان کو یوز جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا جو شہباز گل نے کیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.